बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। मुस्लिम लीग नवाज के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छी खबरें मौसूल हो रही हैं और ओवरऑल पाकिस्तान से अच्छाई की तरफ बढ़ने की एक तमन्ना जरूर पैदा हो गई है तमाम स्टेक होल्डर्स में और ख़ासतौर पर हमारी इस्टेब्लिशमेंट में। और वहाँ पे अब ये एहसास पाया जा रहा है कि पिछले जो 16-17 महीनों का जो जंगो जदल चल रहा था उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ और जिस तरीके से पाकिस्तान को बर्बाद किया गया पिछले 16-17 महीनों में, उस बर्बादी की वजह से पाकिस्तान की सालमियत खतरे में है और पाकिस्तान की इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया है। और अब आलमी मालियाती इदारे भी इस बात की तरफ निशानदही कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पिछले 16-17 महीनों में और ओवरऑल मजमूई तौर पर तमाम हुकूमतों ने कोई अक्लमंदी और दानिशमंदी का सबूत नहीं दिया, लेकिन पिछले 16 महीनों में जो तबाही आई है वो तो बिल्कुल इंतहा को पहुंच गई है। और इसलिए अब ये एहसास पैदा हो रहा है तमाम स्टेक होल्डर्स में, खा वो पॉलिटिकल हैं या नॉन पॉलिटिकल हैं, खा वो सियासी जमातों के लोग हैं या हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उन सब में ये एहसास पैदा हो रहा है कि मामलात को आगे बढ़ाया जाए और ये जंगो जदल ख़त्म करके मफाहमत की तरफ जाया जाए, क्योंकि इलेक्शन की तरफ बढ़ने की कोशिश की जा रही है। और अब जो इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं उसके अकॉर्डिंगली इलेक्शन की संजीदा कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन हो जाएं और कोई बड़ा क्राइसिस और बड़ा कोई आईनी बहरान पैदा ना हो। और इसके लिए जनवरी की 20 से 23 तारीख दी जा रही है या 24 जनवरी के लिए कहा जा रहा है कि इन 3-4 दिनों के अंदर अंदर कोई तारीख होगी। 20 से 24 जनवरी तक कोई एक तारीख होगी जिसमें आम इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा। उससे पहले अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसे साइन और ऐसे इशारे शुरू कर दिए हैं कि शायद वो भी अब लेवल प्लेइंग फील्ड के मूड में है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू की गई थी उन इंतकामी कार्रवाइयों में कदरे कमी आई है। एक मुकदमा डीलिस्ट किया गया है और वो है फॉरेन फंडिंग का मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। गो कि उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन एक इंतकामी कार्रवाई मौजूद थी और है और रहेगी, क्योंकि ये बाकी सियासी जमातों के जो फॉरेन फंडिंग के मुकदमात हैं उनके बारे में कोई पेशरफ नहीं हुई, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी उसमें रगेदा गया है। जबकि इससे कहीं ज़्यादा इल्ज़ामात जो हैं वो दीगर जमातों पे भी मौजूद हैं, रिकॉर्ड भी मौजूद है, लेकिन उस तरफ इलेक्शन कमीशन ने जाने की कोशिश नहीं की, लिहाजा वो मुकदमा डीलिस्ट कर दिया गया है। दूसरी जानिब एक और भी जो सबसे बड़ी खबर है वो है कि खवातीन और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं जो 9 मई के इल्ज़ाम में गिरफ्तार थे उनकी जमानतें हुई हैं, जो मैं समझता हूँ कि अब तक की बड़ी पेशरफ्त है। और ये शायद जो कोई समझे या ना समझे, ये आई थिंक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैकडोर चैनल पे इमरान खान साहब के साथ और प्रेसिडेंट अलवी के साथ जो एक बैकडोर चैनल पे मुज़ाकरात का आगाज हुआ था, उन मुज़ाकरात के नतीजे में अब ये CBMs किए जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए जा रहे हैं, एतमाद साजी का अमल, ताकि जो चीज़ें हैं वो खत्म हो। और इसके साथ साथ एक और वजह भी है, क्योंकि ऊपर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, वो आ चुके हैं। हो सकता है उनके आने के बाद भी ये पॉलिसी तब्दील हो और उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस वक्त वकला तंजीमों की अंदर से कि जनाब क्यों आला अदालतें जो हैं वो खवातीन की खास तौर पे जमानतें नहीं होने दे रही और 5 माह से अंदर हैं, जेलों में हैं। और अब तो ये भी आ चुका है कि जब उन खवातीन को गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त भी उनकी बेतौकीरी की गई, उनके बाल नोचे गए, इस तरह से इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं। लिहाजा ये प्रेशर तो वैसे बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन मैं कहता हूँ फिर भी अगर ये मफाहमत के नतीजे में हो रहा है और ये CBMs के नतीजे में हो रहा है तो इससे मजीद अच्छी इत्तला होगी। उसकी वजह यह है कि इन चीज़ों को अगर तो ख़त्म करना है तो बहुत अच्छी बात है और मामला को आगे बढ़ाना है, फामो तफहीम से आगे बढ़ना है, तो क्योंकि ये मुल्क तो बहरहाल हम सब का ही है और अगर इस मुल्क पे हुक्मरानी भी करनी है तो आवाम होंगे तो मुल्क में हुक्मरानी होगी, ये मुल्क सलामत रहेगा तो हुक्मरानी का भी शौक पूरा होता रहेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। बहरहाल जो डेवलपमेंट हुई है उसमें जो सनम जावेद खान उनकी जमानत हो गई है, अशमिया शुजा हैं, अफशा तारिक हैं, रोबीना जमील हैं, शहबानो हैं, इनमें साबिक MPs मौजूद है पंजाब असम्बली की, इन खवातीन में तो उनकी भी जमानत हो गई है। कासिम है, अली हसन है और इसके साथ सैयद फैसल अख्तर हैं और हुसैन कादरी हैं। इन तमाम 9 जमानतें आज मंजूर हुई हैं और तवक्को की जा रही है कि उनको अब किसी और मुकदमे में शायद गिरफ्तार ना किया जाए और उनको रिहा कर दिया जाए। अगर उनकी रिहाई हो जाती है तो ये एक अच्छी और खुश आइंद इत्तला होगी पिछले तकरीबन 4 महीनों से जब से 9 मई का मामला हुआ है। और उसके साथ साथ
باہر سے بھی پریشر آ رہا ہے کہ جناب اگر الیکشن کروانے ہیں تو پھر الیکشن لیول پلینگ فیلڈ سب کو دینا پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کسی ایک سیاسی جماعت کے خلاف تو ایک لٹھ لے کے نکل جائیں اور ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیں اور باقی سیاسی جماعتوں کو آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں اور ان کو آزاد چھوڑ دیں. کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ یہ ہے کہ اب سوائے نون لیگ کے باقی تمام جماعتیں یہی کہہ رہی ہیں. ایک نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے کہ وہ جو چاہیں کریں, لیکن اس کے علاوہ تمام جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ میسر نہیں ہے. وہ خواہ پاکستان پیپلز پارٹی, سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی, وہ بھی وہی بات کر رہی ہے جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں. ایم کیو ایم یہ بات کر رہی ہے, اے این پی یہ بات کر رہی ہے, اور دیگر جماعتیں جی ڈی یہ بات کر رہی ہے. کوئی سندھ میں کہہ رہا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, کوئی خیبر پختونخوا میں کہہ رہا ہے, کوئی پنجاب میں کہہ رہا ہے, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں ایون پاکستان مسلم لیگ چودھری شجاعت حسین صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہمارے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے. تو یہ سب کچھ چل رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو آئی ہے وہ بھی کیونکہ نواز شریف صاحب نے جو کہا ہے کہ قومی مجرم ہے جناب باجوہ صاحب, تو اس کا بھی ابھی تک آپریشن چل رہا ہے اور پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے کہ آخر نواز شریف صاحب چاہتے کیا ہیں. اور کیونکہ اگر ایک باجوہ صاحب قومی مجرم ہے تو پھر جو ان سے جنہوں نے اقتدار لیا تھا ان کا سٹیٹس کیا ہوگا, کیونکہ اقتدار تو ان سب نے لیا تھا اور جا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے مذاکرات کیے تھے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رشوت لینے والا جو ہے وہ تو پکڑا جائے اور رشوت دینے والا جو ہے وہ نہ پکڑا جائے. تو سزا ہوگی تو پھر دونوں کو ہوگی. لہٰذا اس بارے میں بھی نواز شریف صاحب کو کافی سمجھایا جا رہا ہے کہ جناب آپ نے سارے کا سارا کھیل خراب کر دیا, اور اس کے اثرات یہ ہوئے ہیں کہ ایک مقدمہ ایک اور جاوید لطیف صاحب کے لیے اور مریم اورنگزیب صاحبہ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. ایک ان کے خلاف دوبارہ سے سمن جاری کر دیے گئے ہیں اور انسداد شہری کی عدالت لاہور نے یہ سمن جاری کیے ہیں. یہ مقدمہ اخراج رپورٹ تیار کی گئی تھی پولیس کی طرف سے, یعنی اس مقدمے کو خارج کرنے کی ایک رپورٹ سبمٹ کی گئی تھی. عدالت نے اس کو مسترد کر دیا ہے, پولیس کی اس اخراج رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے, کیونکہ پولیس تو اپنی ہی ہے, اس لیے جو چاہیں لکھوا دیا جائے. اور عدالت نے ملزمان کو 30 ستمبر کو طلب کر لیا ہے, اور تھانہ گرین ٹاؤن میں یہ 2022 میں مقدمہ درج ہوا تھا, اور ملزمان پر ریاست مخالف تقاریر اور بیانات کا الزام ہے. لہذا یہ ایک مسلم لیگ نواز کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. ہم یہی چاہیں گے کہ اس معاملے میں درگزر ہی کرنا چاہیے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور خبریں بھی اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں, لیکن پہلے ایک خبر لے لیں آپ کہ اس سے پہلے لیڈر آف اپوزیشن تھے جناب راجہ ریاض صاحب, اور وہ لیڈر آف اپوزیشن بھی تھے اور پاکستان تحریک انصاف سے لوٹا کریسی کے نتیجے میں وہ لیڈر آف اپوزیشن بنے تھے, اور انہوں نے ٹکٹ ان کے ساتھ معاملہ طے ہوئے تھے کہ ان کو مسلم لیگ نواز کا ٹکٹ دیا جائے گا فیصل آباد سے. لہٰذا وہ تقریباً 16 مہینے لیڈر آف اپوزیشن رہے, اور اس کے بعد جیسے ہی حکومت ختم ہوئی تو انہیں اب مسلم لیگ نواز میں شمولیت اختیار کر لی ہے. اب اسی طرح سے ایک اور چیز بھی آئی ہے, اور وہ ہے کیونکہ نگراں حکومت جو ہے وہ مکمل طور پہ غیر جانبدار ہونی چاہیے, لیکن جو نگراں حکومت اس وقت موجود ہے اس میں غیر جانبداریت نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے. اور اس میں کیونکہ مسلم لیگ نواز کے بہت سارے شہباز شریف صاحب کے لوگ اس میں نواز شریف صاحب کے لوگ کابینہ میں موجود ہیں, اور پرنسپل سیکرٹری سے لے کے احد چیمہ صاحب اور فواد صاحب اور عمر صاحب یہ سارے کے سارے انہی کے ہیں, اور ایون انوار کاکڑ صاحب جو ہیں وہ بھی ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے. البتہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ان کے بات کی جاتی ہے. اب مرتضی سولنگی صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے ترجمان بن گئے ہیں, نگراں وزیر اطلاعات ہیں, انہوں نے ترجمانی کی ہے, نہ صرف ترجمانی کی ہے بلکہ ان کا دفاع کیا ہے. کراچی پریس کلب میں انہوں نے ایک بات کی ہے, انہوں نے آزادی اظہار رائے کے بات میں کر کے سب کچھ کرتے باتیں کی ہیں, آزادی صحافت پر یقین رکھتے ہیں, لیکن خالد جمیل صاحب گرفتار ہیں, اور ان کو جس طریقے سے بےہودہ طریقے سے گرفتار کر کے اور جس طریقے سے ان کی تصاویر جاری کی گئی وہ ہمارے سامنے, اس کے بارے میں ابھی تک مرتضی سولنگی صاحب نے کوئی بات نہیں کی. اور ایون پریس کلب بھی احتجاج کر رہا ہے, پی ایف یو جے بھی احتجاج کر رہا ہے, لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا صحافیوں کے مسائل حل کریں گے, لیکن آگے جا کے انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بلا وجہ الجھتے رہتے ہیں, اور میری اور نگراں حکومت کے ذہن میں کوئی الجھن نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نواز شریف جب گئے تو جیلوں کی دیواریں توڑ کر نہیں گئے تھے. نواز شریف اس وقت حکومت اور عدلیہ کی اجازت سے گئے تھے, تو میرا خیال ہے اس سے اچھا جو دفاع ہے وہ کوئی کر نہیں سکتا کہ جیل کی دیواریں توڑ کے نہیں گئے تھے. بالکل جیل کی دیواریں توڑ کے نہیں گئے تھے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا, سب کچھ کیا گیا تھا, لیکن وہ 50 روپے کے جس بانڈ پہ گئے تھے وہ پھر واپس تشریف نہیں لائے. اصل معاملہ یہ ہے کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے اس وقت قانون کی نظر میں, عدالت کی نظر میں, اس وقت نواز شریف صاحب کا سٹیٹس کیا ہے. تو جب لگتا یہی ہے کہ
ہو سکتا ہے مرتضی سلنگی صاحب جو ہیں مستقبل میں اب وہ مسلم لیگ نواز جوائن کر لیں اور ہو سکتا ہے ان کے سینیٹر بن جائیں یا کوئی اور عہدہ آنے والی حکومت میں لے لیں. تو آئی تھنک یہ اس وقت ہو رہا ہے. اور خاص طور پہ زرداری صاحب کو ضرور سوچنا چاہیے, پاکستان پیپلز پارٹی کو, یہ کراچی میں بیٹھ کے جناب سلنگی صاحب جو ہیں ان کی پارٹی کے کارکن اور ان کی پارٹی کے رہنما جو ہیں مرتضی سلنگی صاحب کیا کر رہے ہیں. اور کیونکہ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو بلاول صاحب جو ہیں وہ تو واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ پنجاب میں جو کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے. تو یہ ہے ایک اور خبر بھی مسلم لیگ نواز کے لیے اچھی نہیں ہے جی, نواز شریف صاحب کے لیے بھی اچھی نہیں ہے, اور وہ ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور چیف جسٹس سابق عمر صاحب بندیال صاحب ان کے خلاف بھی بڑی محاذرائی کی گئی, بڑی بے توقیری کی گئی, بڑی ہی الزامات عائد کیے گئے. جب عام انتخابات کا معاملہ آیا, 14 مئی کو انتخابات کروانے کا معاملہ آیا, تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. مریم صاحبہ ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں, خواجہ آصف صاحب ہوں, جاوید لطیف صاحب ہوں, طلال چودھری صاحب ہوں, یہ سب کے سب جتنے بھی رہنما تھے وہ قومی اسمبلی کے اندر بھی اور قومی اسمبلی کے باہر بھی جلسے جلوسوں میں ان کی تصاویر ویزاں کر کے باقاعدہ طور پہ ان کی بے توقیری کی گئی اور ان کو دھمکایا گیا, ان کو بلیک میل کیا گیا. اور اب لاسٹلی نواز شریف صاحب نے بھی اپنی جس تقریر میں جن کو قومی مجرم قرار دیا گیا ان میں ایک جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو بھی, آنریبل کو نام بھی لیا گیا, ان کے گھر میں فائرنگ بھی کروائی گئی اور یہ بھی ہو چکا ہے. تو ان کو بھی عبرت کا نشان بنانے کی بات کی گئی تھی. تو لہٰذا نواز شریف صاحب واپس اپنی اسی ڈگر پہ جانے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن ایک خبر یہ آئی ہے کہ ان کے خلاف جو شکایات فائل کروائی درج کروائی تھی باقاعدہ طور پہ انہوں نے بھجوائی تھی, اور کس نے بھجوانی ہے, اور بہت سارے تمام سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف پورے کا پورا جو 8 ممبر بینچ تھا جنہوں نے ایک تو وہ آنریبل ججز جنہوں نے فیصلہ دیا 14 مئی کے حوالے سے, اور وہ ججز جنہوں نے دیا نیب ترامیم کو ختم کیا, اور وہ آنریبل ججز جنہوں نے پروسیجر ایکٹ کو سسپینڈ کیا, ان سب کے خلاف تقریباً 10 آنریبل ججز ہیں جن کے خلاف انہوں نے کمپلینٹ فائل کی تھی اور پریشر ڈالا تھا کہ جناب ہم ان کو نکالیں گے. تو ان میں سے آہستہ آہستہ سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہے. آج انہوں نے رپورٹ سبمٹ کر دی ہے اور عمر صاحب بندیال صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو کلین چٹ دے دی ہے, اور ان کے خلاف جو درخواستیں آئی تھیں وہ خارج کر دی ہیں, اپنی رپورٹ سبمٹ کر دی ہے. اس کا مطلب ہے چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. تو یہ آج اتوار ہفتے کا دن ہے, چھٹی کا دن ہے, تو مسلم لیگ نواز کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں آج کے دن. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.